الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظیم۔ زینت اعمال کا درس جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا 7 چیزوں میں زینت ہے۔ آج ہم 7ویں چیز کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا خوف کی زینت گناہ کے چھوڑنے میں ہے۔ علماء کرام نے لکھا خوف کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا بڑا محبوب ہے۔ اور خوف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ پہلا عمل کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی بندے کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہے، یعنی جہاد وغیرہ میں اس نے پہرا دیا، رات کو جاگا، تو یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، وہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ فرمایا 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ جب وہ جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرا آنکھ کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے رو کر نکلا۔ یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی کے اعمال کو تولے جائیں گے۔ اب اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں تھوڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جب اس کو جہنم میں لے جا رہا ہوگا تو آنکھ کا ایک بال وہ اللہ رب العزت کی دربار میں عرض کرے گا، مولا میں آپ کی دربار میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا جو آپ کے خوف کی وجہ سے روئے گا آپ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ مولا میں اس کی آنکھ کا ایک بال ہوں، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اور رویا صرف اتنا تھا کہ آنکھ کا صرف ایک قطرہ نکلا تھا اور وہ آنکھ کے ایک بال میں پھنس گیا تھا، بس اس قدر یہ رویا تھا کہ اس کی آنکھ صرف نم ہو گئی تھی، زیادہ تو نہیں رویا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس جسم کا تو بال ہے تجھ کو بھی میں نے جہنم سے آزادی نصیب کر دی، اور جس کا تو بال ہے اسے بھی میں نے جہنم سے آزاد کر دی۔ تو خوف کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے خوف کرے اور روئے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس پر ندامت اختیار کرے، یہ خوف کا پہلا درجہ ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا آپ اس قدر روتے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں یہی بات تھی، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ تو خوف کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روئے۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا عمل کہ انسان خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو عبادت میں لطف عطا فرماتے۔ اب وہ جب بھی عبادت کرتا ہے اسے لذت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے غیر محرم پر اپنی نگاہ کو بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا، اس کو اب عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔
ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ جس آدمی کو عورت پر گناہ کرنے کا موقع مل جائے لیکن وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے اور یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن کسی چیز کا بھی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ فرمایا ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ عورت بھی حسب و نسب والی ہو اور اس کے پاس موقع بھی ہے گناہ کرنے کا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فرمائے اللہ ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کفل نامی ایک آدمی تھا، بڑا ہی گناہ گار شخص تھا، بڑا ہی گناہ گار نوجوان تھا۔ کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ جب وہ گناہ میں رات نہ گزارتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو اپنے کمرے میں لے کر آیا، اب گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھا، لیکن اس عورت نے جب گناہ اس نے کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان سے نکلا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو کفل نے کہا تو ایک عورت ہے، جب تیرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، میں تو ایک نوجوان ہوں، ایک مرد ہوں، میرے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ گیا، اب اس نے گناہ نہ کیا، اسی رات وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، فرمایا یہ خوف کی زینت ہے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، آپ خیمے میں موجود تھے، باقی سارے ساتھی بازار میں خرید و فروخت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی اور حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ اس نے کسی چیز کو طلب کیا تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پانی دے دیا۔ اس نے کہا مجھے پانی بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھانا دیا، اس نے کہا مجھے کھانا بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے وہ چاہیے جو عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ جب یہ بات اس کے منہ سے نکلی تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ وہ اتنا روئے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اس عورت کو بھی حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ پر ترس آنے لگا کہ یہ تو اس قدر اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس قدر رو رہا ہے۔ تو وہ عورت خیمے سے باہر نکل کر چلی گئی۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تو نبی کا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، لیکن تم ایک ولی تھے، ولی ہو کر تم نے ایک نبی کا کام کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں خوف کی زینت گناہ کے چھوڑنے کے اندر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ زینت اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے۔ جب بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بہت بڑا دنیا میں بھی مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اسے عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں یہ انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اور عرش کا سایہ عطا کریں گے اور اپنے دیدار سے اس شخص کو محروم نہیں کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوف سے گناہ چھوڑنے کی جو زینت ہے وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔